أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم المقام معزز و مکرم سامعین ذی وقار ذی احتشام، آج کا بابرکت عظیم الشان یہ پروگرام درس قرآن کے نام سے موسوم ہے اور یہ ماہانہ پہلا درس قرآن ہے. تو سامعین ذی وقار، پہلے درس قرآن کے اندر جس طرح قرآن پاک کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے شروع ہے، اس اعتبار سے اس کا درس تو انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے ہی ہوگا. امیر صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ پہلے کچھ درس قرآن، اس کے بعد کچھ مسائل شرعیہ. تو پھر میں نے عرض کیا اگر سارے ہی مسائل شرعیہ بیان کیے جائیں، پہلا درس قرآن ہے پہلے مہینے کا، اور قربانی کے ایام بھی بالکل قریب ہیں، اگر کچھ مسائل قربانی حضور کے غلاموں کے گوشت گزار کیے جائیں، میری ناقص رائے ہے. امیر صاحب نے حکم فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جس طرح تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، مسائل قربانی ہی بیان کر دیں. تو آج بغیر کسی تمہید کے مسائل قربانی ہی سمجھتے ہیں. مختصر وقت ہے. میرے بزرگ محترم المقام عزت مآب جناب قاری حق نواز سعیدی صاحب کوٹدو سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے مختصر تلاوت فرمائی اور ایک نعت رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائی. بڑا ہی مزہ آ رہا تھا، بڑا ہی سکون آ رہا تھا. لیکن انشاءاللہ آخر میں پھر ان کو گزارش کریں گے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائیں گے. چند مسائل شرعیہ ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کس بندے پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے. آج ہم ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں قربانی کر لوں، یہ ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واجب کس پر ہے، کس پر نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ایسے بندے پر قربانی لازم ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب زکوٰۃ کے لیے الگ ہوتا ہے، قربانی اور صدقہ فطر کے لیے الگ ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے مال پہ سال گزر جائے. صدقہ فطر اور قربانی کے لیے ہے سال نہ گزرا ہو، صاحب نصاب ہو، بس اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، قربانی بھی واجب ہوتی ہے. سامعین ذی وقار، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ بندہ ہوتا ہے
جس کی مالیت اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت یعنی پیسہ درہم دینار پیسہ ہو، اس چیز کا بندہ مالک ہو تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی اگر وہ بندہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے ایک چیز کا نصاب ہے 7.5 تولے، دوسری چیز کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ اگر ان دو میں سے دونوں چیزیں ان کے موجود ہیں، ایک نہیں ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، نہ ہی اس کی مقدار پوری ہے نہ ہی اس کی مقدار پوری ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے اور 7.5 تولے سونا نہیں ہے، دونوں تھوڑی تھوڑی ہیں۔ مثال طور پر 1 تولہ سونا ہے یا 1.5 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، بندے کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے۔ اب کیا ہوگا مسئلہ اس طرح ہوگا، ان دونوں کی بنائیں گے قیمت۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو پھر گناہگار ہوگا۔ اور دوسرا بندہ ہے جو کہتا ہے میں صاحب نصاب تو نہیں ہوں، میں اگر قربانی کرنا چاہوں، ایسا بندہ اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے قربانی کرنا، بلکہ کار ثواب ہے۔ اور سامعین عزیز وقار آگے والا مسئلہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کی رقم جو ہے بندے کے پاس جو رقم ہے وہ بندہ اس کا خود مالک ہے اور اس کی اولاد بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں چند لوگ، وہ ایک بندہ ہے، اس کی اولاد بھی ساتھ اس کے کام کرتی ہے، یا کوئی رقبہ ہے ان کا، رقبے میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، بندہ خود بھی کرتا ہے اور اولاد بھی اس کا ہاتھ بٹاتی ہے ساتھ۔ اب آیا کہ قربانی بندے پر خود لازم ہے یا اس کی اولاد پر بھی لازم ہے؟ سامعین عزیز وقار فقہاء اسلام نے فرمایا اگر معاملہ اس طرح ہے، بندہ کسی محکمے کے اندر ملازمت کرتا ہے، ساتھ اسی محکمے میں اس کی اولاد بھی ملازمت کرتی ہے، وہ جو تنخواہ آتی ہے، جو آمدنی آتی ہے، وہ ساری کی ساری اس بندے کے ہاتھ پہ آتی ہے، یا وہ اولاد ایسی فرما بردار اولاد ہے جب بھی تنخواہ لیتے ہیں تھوڑا سا خرچہ رکھ لیتے ہیں یا سارے کا سارا اپنے والد کو دیتے ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے ان کو خرچہ دے دیتا ہے، تنخواہ پوری کی پوری والد کے ہاتھ پہ آتی ہے، یا رقبہ ہے، رقبے کی جو بھی آمد ہے وہ کام تو سارے مل کے کرتے ہیں، کام سارے باپ بیٹے مل کے کرتے ہیں، لیکن جو اس کی آمدنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری باپ کے ہاتھ پہ آتی ہے۔ آیا کہ اب قربانی باپ پہ ہوگی یا بیٹوں پہ بھی ساتھ ہوگی؟ فقہاء اسلام نے فرمایا اگر وہ رقم جو ہے نصاب کو پہنچتی ہے، اگر وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر کیا ہے، قربانی صرف بیٹے پر ہو، اپنا باپ پر ہوگی، بیٹوں پر نہیں ہوگی۔ رقم وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو قربانی کس پر ہوگی؟ باپ پر ہوگی، نہ کہ بیٹوں پر۔ کیوں؟ بیٹے جو اس کے ہیں وہ اس باپ کے ماتحت ہیں، گھر کا سربراہ جو باپ ہے اسی باپ پر ہی قربانی لازم ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ایک بندے کے پاس ہے 45,000، وہ بکرا لے رہا ہے 45,000 کا، اور اس کے دل کے اندر یہ بھی بات آئی کہ اسی 45,000 کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دوں، یعنی 3 بکرے لے لوں 15,000 کے، ایک قربانی اپنی کر لوں گا، ایک اپنی زوجہ کر لوں گا، ایک اپنے کسی بیٹے کی یا اپنے والد کی، فوت شدہ والد کی،
یا فوت شدہ والدہ کی یا حضور پاک صاحب الاولاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف سے، تو اب اس کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ حکم شرع یہ ہے، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا چوتھے پارے کی پہلی آیت مقدسہ میں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم رب کی رضا کی خاطر رب کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہو سب سے پسندیدہ مال خرچ کرو، سب سے زیادہ جو پسند ہو تمہیں وہی مال خرچ کرو رب کی رضا کی خاطر رب ذوالجلال کی راہ میں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ 45,000 کا ایک بکرا ہے اور 15,000 کے 3 مل جاتے ہیں۔ اب فقہاء اسلام نے کیا فرمایا؟ فقہاء اسلام نے فرمایا اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ ایک ہی کرے، کیونکہ وہ اگر 3 لے گا تو بالکل لاغر ہوں گے، کمزور ہوں گے، زیادہ تر ہڈیاں ہوں گی، گوشت ہی نہیں ہوگا۔ 15,000 کا ملتا کیا ہے؟ 15,000 کا جو ملتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہوگی؟ کتنا ایک گوشت ہوگا؟ 5 کلو نکلائے گا، 4 کلو نکلائے گا، 6 کلو نکلائے گا، 8 کلو نکلائے گا، اتنا ہی بنے گا، زیادہ سے زیادہ 10 کلو نکلائے گا۔ لیکن جو 45 کا ہوگا اس میں کتنا نکلے گا؟ 25 کلو نکلائے گا یا 30 کلو نکلے گا، یعنی زیادہ ہی نکلائے گا اس میں گوشت، اور ہوگا بھی وہ اچھا، ہوگا بھی موٹا، ہوگا بھی تر و تازہ، ہوگا بھی خوبصورت۔ اس لیے فقہاء اسلام نے فرمایا وہ 15,000 کو تقسیم نہ کرے، بلکہ مالک نصاب تو وہ خود ہے، نہ ہی اس کی بیوی مالک نصاب ہے، نہ ہی اس کی اولاد میں سے کوئی مالک نصاب ہے، اور والدین میں سے تو وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہے، لہذا اس ایک پر قربانی واجب ہے۔ وہ 45,000 کا لے کر اپنی طرف سے قربانی کرے، رب ذوالجلال بھی راضی ہو جائے گا اور شریعت کے حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا۔